اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک پوئم پڑھ رہے تھے فرام دا پائڈ پائپر آف ہیملن، جو رابرٹ براؤننگ نے لکھی ہے۔ تو اس کی پہلی کلاس ہو گئی، اب ہم آج اس کی دوسری کلاس پڑھیں گے۔ یہاں سے یو ہرڈ، یہاں سے ٹھیک ہے، یو ہرڈ ایز اف اینی آرمی مٹرڈ، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اینڈ دا مٹرنگ گریو ٹو اے گرمبلنگ، ہے نا۔ تو یہاں سے جب وہ پائڈ پائپر آتے ہیں ہیملن شہر میں، اور اس کے بعد وہ اپنی اس پائپ کو بجانے لگتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ سے سب سے پہلے مٹرنگ مینز آہستہ آہستہ سے بجانا کوئی چیز، ہے نا، یعنی وہ آہستہ آہستہ سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے اس پائپ کو بجانے کا، ہے نا۔ وہ جو پائڈ پائپر تھے، گریو ٹو اے گرمبلنگ، اس کے بعد آہستہ آہستہ سے اپنی آواز کو وہ تھوڑی اونچی کر دیتا، اپنی گونج، گرمبلنگ ہم گونج کو بولتے ہیں، گرج کو بولتے ہیں، یعنی وہ آہستہ آہستہ سے اس کا ٹیون جو ہے وہ اپ کر دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، اینڈ دا گرمبلنگ گریو ٹو اے مائٹی رمبلنگ، اس کے بعد یہی گرمبلنگ یعنی یہ اونچی آواز کیا ایک بار پھر سے یہ اس سے تھوڑا اونچی آواز میں چینج کر دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی گانا شروع کر دیتا ہے، سب سے پہلے وہ آہستہ آہستہ سے شروع کرتا ہے، اس کے بعد اس کی آواز تھوڑی اوپر ہو جاتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ پھر اس کی آواز فائنلی اور اوپر ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے بول رہے ہیں اینڈ دا گرمبلنگ گریو ٹو اے مائٹی رمبلنگ۔ تو رمبلنگ مینس یعنی کہ جب کوئی آواز پھر کنٹینیوسلی بجتی رہتی ہے، یعنی رولنگ ساؤنڈ جس طرح سے کنٹینیوسلی بجتی رہتی ہے، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں گڑ گڑ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کنٹینیوسلی وہ آواز بڑھ جانا۔ تو ان کی یہ بجاتے تھے یہ پائپ، اپنی یہ پائپر، تو اس کی آواز پھر آہستہ آہستہ سے بڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ پھر کیا ہوا، اینڈ آؤٹ آف دا ہاؤسز دا ریٹس کیم ٹمبلنگ۔ تو کل میں نے آپ کو یہ کہانی بتائی تھی، اس کا جو اس کی جو سمری تھی وہ میں نے آپ کو کل بتائی تھی۔ تو آج ہم یہ لائن بائی لائن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ کو وہ کل والی کہانی یاد ہوگی تو اس وقت آپ کو آسانی ہوگی۔ اینڈ آؤٹ آف دا ہاؤسز دا ریٹس کیم ٹمبلنگ، تو جو ہی ان چوہوں نے وہ آواز سنی اس پائڈ پائپر کی، وہ گانے کا جو اس نے ٹون بجایا اس بانسری سے، تو کیا ہوا، تو یہ سارے کیسے ہوئے آئے، ٹمبلنگ مینس یعنی وہ نا جس طرح سے بہت زیادہ جب کہیں کسی چیز سے ذرا کسی جگہ سے نکلتے ہیں نا، تو اس کے بعد وہ جب جس طرح سے چھوٹی بچے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کی چھٹی ہو جاتی ہے وہ کیسے نکلتے ہیں، اگر ہم ان کو کنٹرول نہ کریں تو وہ ایک دوسرے پہ جیسے گر جاتے ہیں، ہے نا، جلدی آ جاتے ہیں۔ خوشی کا ان کا ٹھکانہ نہیں رہتا، جب وہ اچانک سے نکل جاتے ہیں، ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، اور وہ اتنا شور مچاتے ہیں، اور ایک دم چھوٹے دروازے سے یا جو دروازہ ہوتا ہے ہمارا، تو وہاں سے ایک دم ایک دوسرے کے اوپر گر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ریٹس بھی جو ہی اس نے وہ ٹون بجائے، تو ریٹس بھی اسی طرح سے ایک دوسرے پہ گر جا رہے تھے۔ اس کو ہم ٹمبلنگ مینز گر جانا، یعنی الٹ کر گرنا، یعنی جب وہ ایک دوسرے پر وہ جمپنگ کر رہے تھے، کود جاتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ ایسے ہی گر جاتے تھے۔ تو ان کا یہیں پر یہی مطلب ہے، اینڈ آؤٹ آف ہاؤسز، یہ گھروں سے نکل رہے تھے، دا ریٹس کیم ٹمبلنگ، کس طرح، یعنی وہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ پھر کیسے، کون سے ریٹس تھے، گریٹ ریٹس، اسمال ریٹس، لین ریٹس، براؤنی ریٹس، براؤن ریٹس، بلیک ریٹس، گرے ریٹس، ٹاؤنی ریٹس۔ تو ہر قسم کا جو چوہا اس ٹون کی وجہ سے باہر آ رہا تھا، جس میں گریٹ ریٹس یعنی بہت بڑے جو چوہے تھے وہ آ رہے تھے باہر، اسمال ریٹس چھوٹے بھی آ رہے تھے، لین مینز پتلا، چھوٹے نا پتلے ریٹس وہ بھی آ رہے تھے، براؤنی ریٹس، براؤنی بولتے ہم جو بہت موٹے ہوں، یعنی براؤنی مینز جو مضبوط ہوں، براؤن بیسیکلی ہم مسلز کو بولتے ہیں، یعنی جن کے پٹھے بہت زیادہ موٹے ہوں، یمن زیادہ ماز آس کھوتمت نا، یعنی وہ جو بڑے ہوئے ہوں۔ تو یہ سارے ریٹس باہر آ رہے تھے۔
تو یہاں پر اس پوئٹ کا یہ لکھنے کا اندازہ ہے، ورنہ یہ ایسے بھی بول سکتے تھے کہ سارے ریٹس باہر آ رہے تھے. تو اس نے الگ الگ ان کی جو کیٹیگریز بنائی ہیں، بڑے تھے، چھوٹے تھے، پتلے تھے، موٹے تھے، ہے نا، سب آ رہے تھے باہر. براؤن ریٹس، اسی طرح سے براؤن ریٹس آ رہے تھے، بلیک ریٹس آ رہے تھے، گرے ریٹس آ رہے تھے، یعنی ہر قسم کے جتنے بھی اس میں کلر کے جو چوہے تھے وہ سب باہر آ رہے تھے. اسی طرح سے ٹاؤنی ریٹس، ٹاؤنی بھی مینس یہی براؤنی گندمی. تو یہ سب جس ہم ٹاؤنی مینس جو یہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں ٹاؤنی مینس کہ اسی اورینج یا اورینج براؤن کلر کے جو ایسے یہ جو ریٹس ہوں، تو یہ سارے باہر آ رہے تھے. گریو اولڈ پلاڈرس، گے ینگ فسکرس. تو اس طرح سے ایک بار پھر سے ان کی ایک کیٹیگری اس نے بنائی ہے، گریو اولڈ پلاڈرس. پلاڈرس مینس جو بڑے بڑے چوہے اتنے بڑے ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے چل بھی نہ پاتے ہوں، یعنی سست قدم سے لیزی قسم کے وہ ریٹس تھے. آہستہ آہستہ سے کچھ ریٹس بھی آ رہے تھے. پلاڈر ہم کس کو بولتے ہیں؟ پلاڈر جو سست رفتار سے چلتا ہو، یعنی کچھ ریٹس ایسے جو آہستہ آہستہ سے، یعنی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، جو مطلب جو ہماری سوسائٹی میں بھی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے بچوں کی طرح مطلب ایک دوسرے پہ گر کے ایسے نہیں چلتے ہیں، وہ آرام سے چلتے ہیں، آہستہ سے چلتے ہیں. اسی طرح سے یہ ریٹس بھی کچھ بڑے بڑے تھے، اولڈ پلاڈرس ہم انہیں کو بولتے ہیں، آہستہ آہستہ سے چل رہے تھے. گے ینگ فرسکرز. اور اس کے علاوہ یہی جو ینگ فرسکرز بھی چھوٹے چھوٹے، یعنی جب یہ چھوٹے جب بچے جو ہوتے ہیں یا انسانوں میں یا چھوٹے اسی طرح سے چوہے، یہ بھی جب کہیں کسی جگہ نکلتے ہیں نا تو یہ ایک دوسرے پر ایسے ہی ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کو مطلب دوڑ کے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی انہی کو ینگ فرسکرز مینس، یعنی فرسکر ہم کس کو بولتے ہیں؟ جو نا وہ اس قسم کی جو چنچل قسم کے ہوں، چلبلے قسم کے ہوں، ہے نا، کودتے پھاندتے ایک دوسرے کے اوپر کود رہے تھے یہ، تو انہی کو ہم فرسکرز بولتے ہیں. تو اس قسم کے ریٹس بھی وہاں پر موجود تھے. اسی طرح سے فادرز، مدرز، انکلز، کزنز، ہاں تو سارے اس میں یہ مطلب نا کوئی کسی کے مطلب ان کو مطلب اس نے ان کو اور ایک کیٹیگری بنائی ہے، فادرز، مدرز، انکلز، ہے نا، ایک دوسرے کے جیسے اپنے تھے. یعنی ان میں سے کوئی کسی کا مطلب فادر تھا، کوئی کسی کا انکل تھا، کوئی کسی کا کزن تھا، یعنی سب ایک ہی وہاں پر اسی ایک ہی قسم کے یہ سارے یہ چوہے جو ہیں یہ دوڑ رہے تھے اس پائڈ پائپر کی طرف. کاکنگ ٹیلز اینڈ پرکنگ وسکرز. اور اس نے ایک اور کیٹیگری بنائی ان کی، کاکنگ ٹیلز مینس یعنی کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنے نا وہ ٹیلز کیسے نا مطلب کاکڑ اپ کر کے رکھے تھے، تھوڑا سا اپ کر کے رکھے تھے، ہے نا. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈنکیز ہوتی ہیں یا ہارسز ہوتے ہیں یا ڈاگس ہوتے ہیں، یہ بھی اپنے جو ان کے جو ٹیلز ہوتے ہیں یہ بھی ان کو ویسے کاکڑ اپ تھوڑا سا سائڈ میں ان کو رکھتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی کچھ ایسے چوہے تھے جنہوں نے اپنے ٹیلز کو ایسے رکھا تھا. اینڈ پرکنگ وسکرز. اور وسکرز کن کو بولتے ہیں؟ وسکرز ہم بولتے ہیں کہ وہ جو چوہے ہوتے ہیں نا ان کی جو مونچھیں ہوتی ہیں، انسانوں کی طرح ان کی مونچھیں نہیں ہوتی نا، گونس، جن کو ہم کشمیری میں گونس بولتے ہیں نا، تو یہ سائڈز میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کے وہ بال، انہیں کو ہم وسکرز بولتے ہیں. تو یہ اس میں بھی وہ چوہے موجود تھے. فیملیز بائی ٹینز اینڈ ڈزنز. یہ سارے سینکڑوں میں، ہزاروں میں یہ دوڑ رہے تھے. یہ اس میں بہت زیادہ بہت جیسے نا مطلب ہزاروں سینکڑوں نا فیملیز اس میں موجود تھیں. تو یہ دوڑ رہے تھے، بردرز، سسٹرز، ہسبینڈس، وائفز. تو سارے بردرز، سسٹرز، ہسبینڈس، وائفز، یعنی سارے قسم کے چوہے جو بھی اس نے یہاں پر ہر کسی قسم کے چوہے کو ٹچ کیا ہے، یعنی جو بھی قسم وہاں پہ موجود تھا وہ سب باہر آ رہے تھے. فالوڈ دا پائپر فار دیئر لائیوز. تو یہ سارے اس پائپر کو فالو کر رہے تھے. فالو مینس پیچھے پیچھے چلنا، اس کسی کے ہے نا، اس کو فالو بولتے ہیں. تو یہ سارے اسی پائپر کے پیچھے چل رہے تھے فار دیئر لائیوز. حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا، یہ دوڑ رہے تھے، ایسے ہی ان کو فالو کر رہے تھے. فرام اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ ہی پائپڈ ایڈوانسنگ. تو یہ ہر کسی اسٹریٹ میں جہاں تک ان کی آواز پہنچتی تھی تو وہاں سے یہ جاتے تھے اور وہاں سے ان چوہوں کو یہ اپنی طرف کھینچتے تھے، اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے، اور تاکہ یہ ان کی طرف آ جائیں اور یہ ان کو آگے پھر لے جائیں کہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو اس کہانی میں بولا تھا.
فرام اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ ہی پائپڈ ایڈوانسنگ. ایڈوانس مینس آگے بڑھنا. تو آگے بڑھ رہے تھے یہ, ہر کسی اسٹریٹ میں جا رہے تھے اور ان میں وہاں سے گزر کے یہ آگے آگے بڑھ رہے تھے. اینڈ اسٹیپ فار اسٹیپ دے فالو ڈانسنگ. اور اس کے بعد یہ اسی طرح سے جس طرح سے وہ بجا رہے تھے وہ بھی اسی طرح سے دوڑ دوڑ کے ڈانسنگ میں جا رہے تھے, مزے میں جا رہے تھے, کھل کے جا رہے تھے, ان کو جیسے مزہ آ رہا تھا. انٹل دے کیم ٹو دا ریور ویزر. کب تک انہوں نے ان کو بجا کنٹینیوسلی, یہ ٹون اس پائپر نے بجا کے یہ نا کنٹینیوسلی رکھا جب تک کہ یہ ریور ویزر تک پہنچے. میں نے آپ کو پہلے ہی بولا یہ ہیملن جو شہر ہے یہ ریور ویزر کے کنارے پہ آباد ہے. یعنی ان کے ساتھ ریورس بٹھس پہ آباد یہ گام یا یہ ونو یہ سٹی اس ات جائے موجود. تو یہ وہاں پہ اسی طرح سے وہیں پہ تھے جب تک یہ پیڈ پائپر نے ان کو وہاں تک یہ ان کو لے گئے ریور ویزر تک. ٹھیک ہے. وائرن آل پلنجڈ اینڈ پیرشڈ. تو جب یہ وہاں تک پہنچے, پلنج مینس یعنی اس میں گوتا لگانا, اس میں ڈوب جانا, اس میں اوپر سے چھلانگ مارنا. پلنج مینس ہم یہ نیچے گرنا. پلنج ہم بیسیکلی اسی کو بولتے ہیں نیچے گرنے کو. تو یہ سارے اسی سے اس کا جو کنارہ تھا اس سے یہ جیسے جمپ کر رہے تھے, کود رہے تھے. کس میں؟ اسی ریور میں, ریور ویزر میں. اینڈ پیرشٹ, اور وہیں سے یہ ختم ہو رہے تھے, ڈوب رہے تھے. تو ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا چونکہ یہ اتنی اس ٹون کے ساتھ اتنے اس پیڈ پائپر کے ساتھ اتنے مست ہوئے تھے یہ, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے پیڈ پائپر نے جب پانی میں چھلانگ ماری, کیا ان کو کیا تھا, وہ تو پھر سوئمنگ کر سکتے آرام سے, لیکن یہ جو چوہے تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ اس میں یہ ڈانسنگ یہ پلنج کیا, اس میں یہ جمپ کیا اسی ریور ویزر میں. say one who stout as Julius Caesar. ان میں سے ایک چوہا جو ایسا تھا یہ بچ گیا. اس نے پتہ نہیں کیسے اس نے سوئمنگ کی, اور یہ کتنا سٹاؤٹ کس کو بولتے ہیں ہم؟ سٹاؤٹ بولتے ہیں جو بہت موٹا ہو, جسیم ہو, جس کا میگنیچیوڈ جس کی باڈی بہت موٹی ہو, ہے نا. کوئی بڑا چوہا تھا وہاں پر, اس نے کیا کیا, swam across and leave it to carry. تو یہ وہاں سے swam کیا, اس نے سوئمنگ کی, اس نے وہاں پہ تیرا. ٹھیک ہے. تو یہ تیرتا ہوا کنارے کی طرف آ گیا. اینڈ اسٹاؤٹ ایز جولیس سیزر. جولیس سیزر بیسیکلی ایک کنگ تھے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جیسے ان کا اتنا موٹا تھا جیسے ان کے بادشاہ تھے ان چوہوں کے. تو جس کی وجہ سے یہ چونکہ ان کو ایکسپیرینس بھی تھا, پتہ نہیں کیسے سیکھا تھا, تو یہ انہوں نے سوئمنگ کی اور یہ بچ گئے. swam across and leave it to carry. تو کیوں یہ وہاں سے بچ گئے, اور اس کے بعد leave it to carry to rat land home his commentary. اس کے بعد یہ واپس آ گئے. ان کے جو کچھ مطلب کہیں اگر کوئی وہاں پہ کوئی یہ ریٹ بچا ہوا تھا کسی دوسرے علاقے میں, تو ان کو وہ کہانی سنانے کے لیے بس بچا وہاں پر. وہی ایک, حالانکہ اس نے یہاں پر یہ آدھی کہانی نہیں رکھی ہے, یہ اس سے آگے بھی ہے کہ جب اس کے بعد پھر یہ پیڈ پائپر وہاں پر جو میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں جو کہانی بتائی تھی, لوگ گاؤں والوں کے پاس یا ہیملن والوں کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ان کے بچوں کو بھی پھر کسی کیو میں بند کر دیتے ہیں, ہے نا, کیونکہ یہاں پہ انہوں نے وہ نہیں لکھا ہے, تو اسی لیے ہم وہ بھی یہاں پر ٹچ نہیں کریں گے. تو لیکن اگر آپ جو اس سے پہلی کلاس اگر آپ میں سے کسی نے مس کی ہوگی, وہ آپ ضرور سننا, وہ ضرور دیکھنا, تاکہ آپ کو اس والے جو آج کا پورشن ہے اس میں پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. ہاں, تو یہاں پر جو نیچے ورڈز دیے گئے ہیں, تو آپ کے لیے آج میں ایک بار پھر سے, ویسے مجھے اس کلاس کا بہت ہی افسوس ہے, کلاس 5th کا مجھے اتنا بڑا, ہاں آپ کے بدلے جو 6th کلاس ہے وہ اتنا مطلب جب جو بھی ان کو میں یہاں سے ہوم ورک دیتا ہوں وہ سب کچھ کر کے لاتے ہیں, لیکن آپ لوگ جو ہیں شاید میری کلاس بھی نہیں دیکھتے ہو. تو لیکن آج ایک بار پھر سے میں امید رکھوں گا کہ آپ جو آج میں ہوم ورک آپ کو دوں گا یہ آپ کر کے لاؤ گے, اور مجھے اپنے اس جو ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ پہ اس پہ یہ شیئر کرو گے. آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ جو ہم نے یہ پوئم پڑھی, ٹھیک ہے, فرام دا پیڈ پائپر آف ہیملن, تو یہ آپ پوری اپنی ورڈز میں اس کا ایک آڈیو بنانا. ٹھیک. تو اینڈ تک بس اس کے 2-3 منٹ 4 منٹ لگ سکتے ہیں, تو وہ آڈیو آپ اپنے اس گروپ پہ کلاس جو ہے ہمارا 5th کا, تو اس میں آپ یہ ضرور شیئر کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ورڈز نیچے دیے گئے ہیں تو ان کی میننگز بھی آپ اچھے سے دیکھنا اور ان کو یاد کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم کل اس کے کوسچنز کریں گے,
لیکن آپ کے لیے ہوم ورک ہے اور مجھے امید ہے آپ یہ ضرور کرو گے. ٹھیک، چلو بس آج اتنا ہی. آج بس آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ.